الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال الله تعالى: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه رواه مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج کل ہمارے مسلمان بھائی وہ اپنا راستہ چھوڑ کے اس تگ و دو میں اور اس تلاش میں رہتے ہیں کہ شاید ہمیں کسی اور کے راستے پر چل کر کسی اور کی تگ و دو اور کسی اور کا طور طریقہ اپنا کر کامیابی ملے گی اور نجات ملے گی. حقیقت یہ ہے کہ اس پورے عالم میں گزری دنیا سے لے کے آج تک اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کے ذریعے مسلمانوں کو جو عزت عطا فرمائی ہے، جو روب عطا فرمایا ہے، جو فتوحات عطا فرمائی ہیں، وہ اس سے پہلے تاریخ میں نہ کبھی دیکھی ہے اور نہ کبھی سنی ہے. ہمیں اپنی کامیابیاں تلاش کرنے کے لیے اور دنیا کے اندر معاشرے میں اپنی عزت بنانے کے لیے، اپنا مقام منوانے کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ہوگا، چلنا ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی نقل اتارنا شروع کریں اور دوسروں کے راستوں پر چلیں اور اس سے اللہ کو بھی ناراض کریں اور دین اسلام کی بھی بغاوت کریں. اس سے مسلمان کو نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. آج کل کیونکہ موقع مناسب ہے تو اس لیے آپ حضرات سے چند مختصر گزارشات کروں گا کہ دیکھا جاتا ہے کہ جی نیو ایئر پارٹی ہو رہی ہے، نئے سال کی شروع ہونے کی خوشی میں باقاعدہ لوگوں نے مجالس رکھی ہیں اور پارٹیاں رکھی ہیں اور تقریبات رکھی ہیں. اسی طرح ہمارے وہ مسلمان بھائی جو اپنے خیال میں ذرا زیادہ روشن خیال ہیں یا تھوڑا زیادہ جدت پسند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، انہوں نے تو کرسمس کی پارٹیاں اور کرسمس کی تقریبات رکھنا شروع کر دی ہیں اور ان میں آنا جانا اور شرکت شروع کر دی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے اعمال کر کے اور اللہ اور رسول کے دشمنوں کے خلاف کر کے کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کن مقاصد کا حصول آپ کا مقصد ہے؟ جب سوال کیا جائے تو عام طور پہ جواب وہ یہ ملتا ہے
کہ جی ہمیں دنیا میں رہنا ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور معاشرے کے اندر ہر مذہب کے لوگ ہیں، مختلف ادیان کے افراد ہوتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بھائی چارگی کرنی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ہماری تربیت اور ہماری تعلیم اور ہماری رہنمائی اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی سے اعلیٰ اور بڑی اور بہتر، اور قرآن کریم جیسی کتاب کی موجودگی میں اس سے بڑھ کر بہتر کوئی نہیں کر سکتا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اگر قرآن کریم پر آپ ایک نظر ڈالیں کہ یہ اہل کتاب یہود اور نصارہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، آخر وہ کون سے مقاصد ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کے حصول کے لیے وہ اتنے دور سے آتے ہیں، بحری بیڑے لے کے، ہوائی جہاز لے کے، جدید سے جدید اسلحہ لے کے، اور جہاں پہ ان کو ایسے خطرات محسوس ہوتے ہیں اپنے نظام اور اپنے سسٹم کے خلاف، وہاں پر وہ جنگ برپا کر دیتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کی جانیں ضائع ہو جاتی۔ ہمارے بھائیوں نے بڑی کوشش کی، ان جیسا لباس بھی اختیار کیا، ان جیسے اٹھنا بیٹھنا بھی اختیار کر لیا، ان کی زبان بھی اختیار کر لی، ان کی عادات بھی اختیار کر لی، ان سے محبت بھی پیدا ہو گئی، اس طرف آنا جانا بھی بڑے شوق سے ہوتا ہے۔ لیکن کیا میرا سوال ہے کہ کیا وہ خوش ہو گئے اور انہوں نے ہمیں کہہ دیا کہ واہ واہ، بس آپ بہترین ہیں اور آپ سے بڑھ کے اچھا کوئی نہیں؟ حاشا و کلا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تمام جو ہم ان کی پیروی میں اور ان کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، یاد رکھیے اس تمام اعمال کا جواب اور ان تمام فضول کوششوں کا جواب قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کے کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ تمام کائنات کی فکر فرمایا کرتے تھے، پوری امت کی فکر اور غم آپ کو ہوتا تھا۔ آپ ہمیشہ کوشش کیا کرتے تھے کہ یہ یہود اور نصارہ اور مشرکین، ان کو کسی طرح دین اسلام کا پیغام پہنچا دیا جائے، ان کو کسی طرح بات سمجھا دی جائے، ان کے دل کسی طرح نرم ہو جائیں اور یہ دین دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو نبوت کے اور رسالت کی ذمہ داریاں لگائی تھیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بس وہی کافی ہیں، اس سے زیادہ ان کی خوشامد کرنے کی، ان کے آگے پیچھے ہونے کی، ان کے آؤ بھگت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے پیغمبر، یہ اس وقت تک آپ سے خوش نہیں ہوں گے، اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ اپنا مذہب بدل کے ان کی ملت اور ان کا مذہب اختیار نہ کر لیں۔ یہ پیغام اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ نصیحت، یہ جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اسی طرح بالواسطہ امت بھی مخاطب ہے اس میں۔ تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آیا ہم اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے اسلام کے اوپر مضبوطی سے چلے اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت عطا فرمائے، ہمیں نصرت عطا فرمائے، یا پھر ہم اللہ کو ناراض کر کے دین اسلام کو چھوڑ کے اغیار اور ان کے ناکارہ راستوں پر چلنے کی کوشش کریں اور آخر میں نتیجہ کیا ہو؟ نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی مول لینا اور پھر اس کے بعد اپنے دین، اپنے تمدن، اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسری طرف چلے جانا، اور آخر میں وہ یہی ہوتا ہے کہ جی آپ تو ہم میں سے نہیں ہیں، آپ تو مسلمان ہیں۔ اس وقت جو دنیا کے نام نہاد سب سے بڑی طاقت ہے، وہاں کے صدر کے کئی بیانات ایسے آ چکے ہیں
مسلمانوں کے آنے والے ملکوں پہ پابندیاں لگائیں، مسلمانوں کے اوپر مختلف قوانین بنائے، حالانکہ ہمارے مسلمان بھائی اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ہم ان کے معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں اور ہم ان میں گھل مل گئے ہیں، اب ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اچھا، جب ایسا ہے کہ ان کو راضی کرنے کے لیے تو ایمان چھوڑنا پڑے گا، العیاذ باللہ، تو پھر کیا کیا جائے؟ کون سا راستہ اختیار کیا جائے؟ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اے ہمارے پیغمبر آپ اعلان فرما دیجئے، جس کو ہدایت چاہیے، جس کو کامیابی چاہیے، جس کو اس دنیا میں بھی عزت اور مقام چاہیے، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قرب چاہیے، تو اس کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ، اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت پہ، قرآن کی بیان کردہ ہدایت پہ، سنت رسول اللہ کی ہدایت کے اوپر چلنا ہوگا، تب جا کے اس کو کامیابی ملے گی، ورنہ اور راستوں میں کوئی کامیابی نہیں۔ لیکن اگر ہم کو ہدایت اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سامنے پیش فرما دی، قرآن عربی غیر ذی عوج، ایسا قرآن کریم ہے جو صاف ستھرا عربی کلام میں ہے، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ پن، کوئی لگی لپٹی بات اس میں نہیں ہے، صاف ستھرا واضح کلام ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کو وہ بات سمجھ میں پھر بھی نہ آتی ہو، اور وہ پھر بھی اسلام اور دین کا راستہ چھوڑ کے دوسروں کی نقل اتارنے میں اور اس سمجھ میں لگ جائے کہ عزت اس طرف ہے، تو پھر کیا نتیجہ حاصل ہوگا اس کا؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ترین تنبیہ فرمائی اور فرمایا اگر اس دین اور علم کے حصول کے بعد بھی ان کی خواہشات پہ اگر عمل کرنے لگے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو پھر اللہ کی طرف سے تمہارا کوئی رکھوالا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم کوششیں کرتے ہیں، لیکن وہی صاحب جو نماز پڑھ رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، ان کے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اپنے گھر میں کیا حالات ہوتے ہیں اور کس طرح دین کے قوانین کی، اللہ کے احکام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ میں بدگمانی نہیں کر رہا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اکثر اور بیشتر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے قول میں اور ہمارے فعل میں، ہمارے مسجد کے اندر اور مسجد کے باہر میں بہت بڑا تضاد موجود ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی قرب میں آنا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی نصرت میں آنا ہے، اللہ کی مدد میں آنا ہے، تو پھر ہمیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنانا ہوگا، اللہ کو راضی کرنا ہوگا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا ہوگا۔ اس کے علاوہ یقین جانیے، خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ کسی اور راستے میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اور اصل حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا چند روزہ ہے، اس دنیا کے اندر کتنا رہ لیں گے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، بہت ہی لمبی عمر پائی تو 100 سال ہو جائیں گے، لیکن آخر ختم تو ہونا ہے نا۔ اور عربی محاورہ ہے کل آت قریب و کل ماض بعید، جو آنے والا ہے وہ قریب ہے اور جو گزر گیا وہ دور ہے، چلا گیا۔ جو آنے والا ہے اس کے لیے ایک مسلمان کو تیاری کرنی ہوگی۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ایک عقل سلیم والا مسلمان، ایک کامل الذہن مسلمان، ایک انٹیلیجنٹ مسلم وہ ہے کہ جو ابھی سے اپنے موت کی بات کی تیاری شروع کرے۔ ہمیں دنیا کے رنگوں میں اور روشنیوں میں اور اس کی چمک دمک میں اس قدر غرق اور اس قدر گمراہ نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کر بیٹھیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف کر بیٹھیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ مثلا
یہ جو میلادی تاریخ ہے جسے آپ لوگ کیا کہتے ہیں، نیو ایئر جسے کہتے ہیں، 2020 ختم ہو رہا ہے اور 2021 شروع ہو رہا ہے، تو یہ اس تاریخ کا تو ہمارے اسلام سے بحیثیت مذہب کے کوئی تعلق ہی نہیں. صرف اتنا تعلق ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فرأى الناس يلعبون، دیکھا کہ لوگ کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، جیسے ایک چھٹی کا دن ہوتا ہے، میلے کا سما ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہود نے جواب دیا کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح اور نصرت سے ہمکنار کیا تھا، اور فرعونی اور اس کے ساتھی وہ غرق ہو گئے تھے دریا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ احترام اور اکرام کرنے والے ہیں، ہم حقانیت میں ان کے تم سے بہت زیادہ قریب ہیں، اور جیسے وہ تم ان کو اپنا بزرگ مانتے ہو اس سے کہیں زیادہ حقیقی معنوں میں وہ ہمارے بزرگ اور بڑے ہیں، ہمارے انبیاء کے سلسلے کے وہ بڑی شخصیت تھے. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم لوگ بھی کھیلو کودو اور پٹاخے کرو اور اس طرح کی مستیاں، بلکہ آپ نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا. ہمارے دین اسلام کے اندر جب کوئی ایسا دن ہوتا ہے، کوئی اہم تاریخ ہوتی ہے، تو اس دن کے حوالے سے کوئی نہ کوئی عبادت ہوا کرتی ہے. یہ لایعنی فضول قسم کی عیاشیہ، اس کا ہمارے دین اور اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے اس کا. اور اس کے سلسلے میں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کامل دین عطا فرمایا ہے، اور اس دین کے اندر ہر چیز کا ہمیں راستہ بتایا گیا ہے، ہر طرف جانے کا، ہر زندگی کے موضوع اور زندگی کی حالت کی رہنمائی کی گئی ہے. مورخین نے لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب دین اسلام اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی نے مدد اور نصرت ہر طرف سے عطا فرما دی، اور مسلمانوں کی تعداد اور مسلمانوں کی حکومت غلبہ وہ لاکھوں مربع میل تک پھیل گیا. تو ظاہر بات ہے ہر چیز کو ایک طریقے سے سلیقے سے انجام دیا جائے تو وہ بہتر ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خطوط آتے تھے مختلف علاقوں کے امراء کے، گورنرز کے. ان خطوں پہ کوئی تاریخ نہیں ہوتی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کی ضرورت محسوس کی کہ ایک تاریخ ہونی چاہیے، ایک طریقہ ہونا چاہیے جس سے ریکارڈ درست ہو، مرتب ہو، پتہ چلے کہ فلاں واقعہ، فلاں خط، فلانا حکم کب جاری ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس امت کے بہت بڑے مصلح ہوئے ہیں. کم و بیش 36,000 اصلاحات ایسی ہیں ایک حکومت اور کامیاب گورنمنٹ چلانے کے لیے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود فرمائی ہیں. اکبر بادشاہ کے لیے ابو الفضل فیضی نے جو ان کے لیے قانون جمع کیا تھا، کتاب جمع کی تھی، اس میں کافی ساری ان اصلاحات کا ذکر ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی دفعہ فرمائی تھی. آپ کے سامنے جو قانون ہے، پولیس ہے اور فلاحی اسپتال ہیں، مفت تعلیم ہے، یہ تمام کانسیپٹ اور یہ تمام تصورات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہی پہلی دفعہ مسلمانوں کے اندر متعارف کرائے تھے. ان کے حضرت کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ان سے مشاورت کی کہ ہمارے لیے ایک تاریخ ہونی چاہیے، ایک طریقہ ہونا چاہیے جس کے مطابق ہم اپنی کیلنڈر بنائیں اور ہم اپنے تمام نظام کو مرتب کر سکیں. مختلف آراء آئیں. کسی نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اس دن کو تاریخ منا لیا جائے. کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں کہا کہ اس کو تاریخ بنا لیا جائے.
مختلف آراء آتی رہی. غار حرا میں جب قرآن نازل ہوا اس کا بھی ذکر آتا ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی دور رس اور عالمگیر شخصیت، ان کا یہ موقف تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح اور نصرت اور عزت اور بلند مقام سے کب نوازا. اس سوال پر صحابہ کرام سوچ میں پڑ گئے اور آخر میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اس کے بعد جہاد کا حکم نازل ہوا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، نصرت عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا، فتوحات سے نوازا. چنانچہ یہ بالاتفاق فیصلہ ہوا کہ جس دن ہجرت ہوئی ہے اس دن سے اسلامی طریقہ تاریخ اور کیلنڈر کو مرتب کر لیا جائے اور اس کو آگے بڑھایا جائے. یہ ہے ہماری تاریخ، یہ ہے ہمارا ورثہ، اس کو ہم بھول گئے ہیں. باہر آپ تشریف لے جائیں، نوجوان گھوم رہے ہیں گلی کوچوں میں، پوچھیں ذرا ان سے کہ بھئی یہ ہجری تاریخ کیا ہوتی ہے. اگر کسی نے بتا دیا آ کے مجھ سے جرمانہ لے لیں. ایسا کچھ بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہیں، ہم اپنے دین اور اپنے مذہب سے ناواقف ہوتے جا رہے ہیں. اور حقیقت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو پہچانو اور ان سے دوستیاں اور ان سے گپے شپے لگانے کی کوشش نہ کرو. تلقون الیہم بالمودہ، تم ان سے محبتوں کا اظہار کرتے ہو، ان سے خوشامدوں کا اظہار کرتے ہو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ تمہارے حق قرآن، حق وحی، حق رسول اور حق اللہ کا انکار کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اپنے بھائی اور اپنے باپ جس کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کو منہ بنا کے، منہ چڑھا کے اف تک نہیں بولنا ہے. فرمایا اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہوں وہ تمہارے دوست اور ساتھی نہیں ہیں اور تمہیں ان کے ساتھ خوشامدیں کرنے کی اور دوستیاں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. اور یاد رکھیے ہمارا دین اعتدال کا دین ہے. اس دین کے اندر صرف اور صرف یہ حکم نہیں فرمایا کہ یہ غلط آدمی ہے مارو اس کو، اس کی ایسی کی تیسی. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. اے مسلمانوں غور سے سن لو کہ کسی کی دشمنی تمہیں زیادتی پر مجبور نہ کرے. اعدلوا، ہمیشہ عدل سے کام لینا ہے، عدل کو رائج کرنا ہے. ہوا اقرب للتقوی، اور عدل میں ہی کامیابی ہے اور اللہ کی رضا اور تقوی ہے. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اللہ تبارک و تعالی نے کتنی پیاری پیاری مسلمانوں کو تعلیمات عطا فرمائی ہیں اور کتنی بہترین دین سے نوازا ہے، ہدایت کے سرچشموں سے نوازا ہے. لیکن ہے افسوس کہ ہمارے بھائی وہ اپنے دین اور قرآن اور سنت کی طرف سے توجہ ہٹا کے کسی اور طرف چل پڑے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ ہمیں امید بھی ہے اور حسن ظن بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دین اسلام کو ایک دفعہ پھر ان قریب انشاءاللہ تعالی پورے عالم کے اندر غلبہ عطا فرمائے گا اور ہر گلی، ہر محلے، ہر ملک اور ہر زمین پر اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته
ولا هم إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، جو پریشانیاں ہیں آسان کر دے، جو بیماران ہیں اللہ تبارک و تعالی صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرما دے. حضرت والد صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات سے نوازے. جامعہ عربیہ احسن العلوم اور اس کی تمام شاخیں، اس کے متعلقات اور اس کے مدرسین، اس کے طلباء، اس کے نمازی اور اس کے محبت کرنے والے، اس کے عقیدت کرنے والے، یہاں سے فیض حاصل کرنے والے، اللہ تبارک و تعالی سب کو استقامت سے نوازے. اللہ تبارک و تعالی سب کو صراط مستقیم پر تا حیات چلنے کی توفیق سے نوازے. اللہ تبارک و تعالی مدد فرمائے، نصرت فرمائے، رہنمائی فرمائے. کچھ افراد نے مجھے دعاؤں کی درخواست کی ہے. ہمارے ایک بہت ہی محبوب دوست ہیں، ان کی والدہ اکثر بیمار رہتی ہیں، دوبارہ طبیعت خراب ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کامل اور شفا عاجلہ عطا فرمائے. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.